آج 25 ستمبر 2016 ماہرین ادویات کا عالمی دن ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں مختلف پروگرامات منعقد کر کے اس پیشے کے کردار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دن بین الاقوامی ادویاتی ادارہ انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل فیڈریشن کی درخواست پر منایا جاتا ہے، جس نے کئی سال پہلے ترکی میں ہونے والے اجلاس میں یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا اور 2010 میں پہلا عالمی دن منایا گیا۔ FIP کے موجودہ صدر ڈاکٹر کارمن پین نے اس سال کا عنوان فارماسسٹ آپ کا خیال رکھا ہے۔ FIP کے چیف ایگزیکٹو اور سیکرٹری جنرل مسٹر لوک بسنوکون نے یہ دن انتہائی جوش و خروش سے منانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ہم مختلف پیشہ زندگی میں اپنے مناسب و مناسک کی اصول جزیات بتائیں گے، لوگوں کو ادویات کے استعمال کی معلومات فراہم کریں گے، ادویات و صحت میں اپنے کردار کو اجاگر کریں گے، ارباب اختیار کو مریضوں کے لیے بہتر ادویاتی اور طبی سہولیات کی فراہمی کی تجویز پیش کریں گے، مریضوں کو ان کے امراض کی سائنسی وجوہات اور ممکنہ علاج کی معلومات فراہم کریں گے، اہل علم و دانش کو پیشہ فارمیسی کے تمام افعال کی عملی شکل سے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ ہاں، یہ دن فارماسسٹ کی اپنی یکجہتی کا بھی دن ہے، چنانچہ اتحاد و اتفاق، جہد و مسلسل کے عزم نو کا دن ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے اور ماضی کی محرومیوں کا جائزہ لینے کا دن ہے۔ چنانچہ ہم اپنے دائرہ رسالہ ادویہ کے توسط سے اپنی برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک کی تمام خالی اسامیوں کے مشتہر ہونے اور نئی آنے والی فارماسسٹ کی بنیادی ابتدائی تنخواہ سرکاری افسر 17 گیزیٹیڈ آفیسر کے برابر ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم ادویاتی تعلیمی اداروں سے بھی تقاضا کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور فارمیسی کونسل آف پاکستان کا موجودہ تدریسی، تحقیقی اور انتظامی ڈھانچہ اپنائیں۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور، بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، یونیورسٹی آف سرگودا یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے فارماسسٹ سربراہان اپنے ذاتی اور شخصی مفادات کے لیے اداروں میں نئے سے نیا اچھوتا اور نرالا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ اپنے تحریری اور تقریری معاہدوں کو عملی شکل دیں۔ ہم یہ بھی خواہش کریں گے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی فارماسسٹ کو دفتری اور انتظامی کی بجائے اس کی حقیقی ادویاتی اور طبی ذمہ داریاں توفیق کی جائیں۔ ملک کی ہر فارمیسی اور میڈیکل اسٹور پر فارماسسٹ کی جسمانی موجودگی کو قانونی شکل دی جائے تاکہ ملک میں 80% غلط ڈاکٹری نسخہ جات کی تصحیح اور 40% لکھی جانے والی غلط ادویات کو روکا جا سکے، ہزاروں بے موت مرنے والے مریضوں اور ناکردہ جرم کی سزا پانے والے معصوموں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ماہرین ادویات کے عالمی دن کے موقع پر ہم اہل علم اور دانش کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اگر آج پاکستان فارماسسٹ برادری کے پیشہ ورانہ مفادات مجروح ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اپنے معاشرتی مقام اور سماجی حیثیت کا انہوں نے خود تعین کیا ہے، اپنے موجودہ مرتبے اور مقام کا بھی انہوں نے خود انتخاب کیا ہے، کیونکہ بقول مصور پاکستان علامہ محمد اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری واحد قانونی پیشہ ورانہ تنظیم پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے انتخابی دورانیہ کو گزرے تقریباً 6 ماہ گزر گئے، مگر کہیں سے نئے انتخابات منعقد کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، جو اس برادری کے بے حیثیت، غیر جمہوری اور غلام اور مردہ ہونے کی روشن دلیل ہے۔ پھر اس برادری کی گزشتہ کئی سالوں سے پیشہ ورانہ سرگرمیاں ان کے ایسے نمائندگان نے برپا کی ہیں جو اس کا قانونی استحقاق ہی نہیں رکھتے۔ اس تنظیم کے سرکردہ نمائندگان سرکاری ملازم ہیں، موجودہ حکومت کے بہترین گلو بٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن فارمیسی برادری کے سرفروش نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہم فارماسسٹ برادری کے نچلے درجے کی نہیں بلکہ اعلیٰ طبقہ اشرفیہ کی بددیانتی اور کرپشن کی چند مثالیں دیں گے تاکہ ہم اس جمود، تجرد اور زوال کی حقیقت کو سمجھا سکیں۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور پاکستان کا قدیم ادارہ ہے جو فارمیسی کی تاریخ میں اپنا نمایاں مقام رکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے موجودہ حالات میں اس کا بدترین رقیبانہ کردار ہے، جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بھی ممکن نہیں کہ یہ فارمیسی کا کالج ہے یا کیونکہ یہاں ماشاءاللہ ڈین اور پرنسپل دونوں عہدے اور مراد ہیں۔ پھر PPA کے موجودہ نام نہاد صوبائی صدر بھی اسی ادارے کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں جو فارماسسٹ برادری کی نمائندہ تنظیم پر غیر قانونی قابض ہیں۔ تو بھلا ایسا شخص پیشہ فارمیسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا تو خدمت کرے گا؟ ہم یہاں ایک اور سربراہ ادارے کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے اعلیٰ درجے کی کرپشن بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس پیشہ فارمیسی کے سرکردہ افراد کے کردار کی شناخت ہو سکے جو صحیح معنوں میں ہماری تنزلی کا بنیادی سبب ہے۔ جناب ڈین صاحب نے اپنے اختیارات اور سرکاری منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے
MPhil کی پوری کلاس کی تحقیقی نگران بن گئے۔ ان کو مطمئن نظر اس کار خیر کے باعث ملنے والی کثیر رقم تھی، ورنہ وہ نہ خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، نہ ہی کوئی تحقیق و جستجو کا شوق رکھتے تھے۔ اگر حکومتی سطح پر ملنے والی یہ رقم ختم کر دی جاتی تو اسی ادارے کے اکثر اساتذہ کا خیال ہے کہ یقیناً ڈین صاحب کوئی ایک طالب علم کی بھی نگرانی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ گناہ بے لذت کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ ہم یقیناً اس شعبے کے دیگر اساتذہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اب اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر، رجسٹرار اور اعلیٰ مجلسی تحقیقی بورڈ سے بھی دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جن کی پتہ نہیں کون سی انتظامی اور سیاسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہیں آنکھیں بند کرنی پڑی۔ پھر جناب ڈین صاحب نے HEC اور پاکستان فارمیسی کونسل کو چکمہ دینے کا نیا سائنسی طریقہ ایجاد کیا۔ اپنے ماتحت ساتھی استاد سے تحقیقی مقالہ جات پر زبردستی دستخط کرا کے اس کی رقم داخل دفتر ہونے کو ہر بار آزمایا گیا۔ آج ماہرین ادویات کے عالمی دن کے موقع پر ہم حکومتی اداروں سے بھی اصولی، صحیح اور قانونی فیصلے کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ ہم سرکاری افسران اور حکومتی اہلکاروں کو کئی اعتبار سے نااہل اور بے بس محسوس کرتے ہیں، جس کی حالیہ مثال فارمیسی کونسل آف پاکستان میں پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی غیر قانونی نامزدگی ہے، جس تنظیم کی اپنی کابینہ اپریل 2016 سے ختم ہو چکی ہے، جس کا انتخابی دورانیہ گزر چکا ہے، تو بھلا ایسے ادارے کی نامزدگی کیسے قانونی ہو سکتی ہے؟ جناب ڈپٹی سیکرٹری صاحب اتنے بے خبر، سیاسی بصیرت سے عاری اور قانون اور قاعدے سے نابلد ہیں کہ کسی پیشہ ورانہ تنظیم کے قانونی، باقاعدہ اور جمہوری ہونے تک کا ادراک نہیں کر سکے، اس کی بنیادی قانونی حیثیت کا تعین نہیں کر سکے، اور 23 ستمبر 2016 کو نوٹیفیکیشن P17/2016 PCP جاری کر دیا۔ لہٰذا ہم وزارت قومی صحت اور قانون سے اس غیر قانونی فیصلے کو بدلنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم بھاولپور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسر ڈاکٹر سے ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، جو مطلوبہ ایمانی طاقت، اصول پسندی اور اخلاقی غیرت سے عاری ہیں، جنہوں نے غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر منطقی نامزدگی کو قبول کیا، اپنی ذاتی تشہیر اور اختیارات کے حصول کا ناجائز طریقہ اختیار کیا، بدعنوانی کو اپنے پیشہ ورانہ مفادات کے حصول کا وسیلہ بنایا۔ چنانچہ یہ تو حالیہ بڑی بڑی مثالیں ہیں جو کسی بیرونی نہیں بلکہ برادری کے خود اپنے ایک دشمن ہونے کی غمزدگی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے پیشے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ ہم اپنے ادارے کے توسط سے پوری فارمیسی برادری سے اپنی اجتماعیت کی اصلاح کی التجا کریں گے، تمام تر لاقانونیت اور کرپشن کے خلاف کھڑے ہونے کی درخواست کریں گے، ظلم اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے اور قانون و انصاف کی بالادستی کو یقینی بنانے کا تقاضا کریں گے، آتش نمرود اور یزیدیت کے خلاف سنت ابراہیمی اور فلسفہ حسینیت پیش کریں گے، ورنہ اسی طرح اگر ہزاروں عالمی دن بھی منائے جائیں، نہ ماہرین ادویات کی حالت بدلیں گی، نہ ہی مقدر۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔